السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم فیصل شہزاد، بزنس کنسلٹنٹ اینڈ بلاک چین ڈیولپر۔ تو آج بات کرتے ہیں بلاک چین کے بارے میں۔ میں پگزوٹ کے پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اویس بھائی کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، بلاک چین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلاک چین ایک نیو ٹیکنالوجی ہے جو آنے والے ٹائم میں بالکل اسی طرح یوز کی جائے گی جس طرح انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سیکیور ٹیکنالوجی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بلاک چین ہے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈیفینیشن بلاک چین ہے کیا، اس کا فیوچر کیا ہے، اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، سارا کچھ آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملے گا۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اور یہ بلاک چین جو ہے نا، یہ ہمارا آنے والا فیوچر ہے۔ چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ فارمر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بلاک چین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فیوچر میں آپ بغیر کچھ کیے بلاک چین سے پیسہ ارن کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی بلاک چین ہے کیا۔ سب سے پہلے جو بلاک چین ہے نا، بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے انفارمیشن کو، ڈیٹا کو ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے سٹور کرنے کی۔ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، آپ کے اسکول کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، یونیورسٹی کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، کسی بھی ڈیٹا کو سٹور کرنے کی ایک ٹیکنیک کا نام بلاک چین ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اس بلاک چین کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈیٹا تو گورنمنٹ کے پاس ہمارا ڈیٹا محفوظ ہے، جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز دیکھ لیں، ان کے پاس ہمارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ تو مختلف پلیٹ فارم ہے جن کے پاس ہمارا ڈیٹا، تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے وہ انسیکیور ہے۔ ہم نے کبھی اپنا ڈیٹا یونین کونسل سے لینا ہو، بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہو، تو وہاں سے ہمیں اپنا ہی ڈیٹا لائن میں لگ کے لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے۔ وہاں پہ آگ لگ جائے، وہاں پہ ان کے سسٹم میں کوئی مسئلہ آ جائے، سارے کا سارا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا کہ فلاں پلازے کو آگ لگ گئی، سارا ڈیٹا، سارا ریکارڈ جل گیا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ ہیکروں نے ڈیٹا ہیک کر لیا تو سارے کا سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بلاک چین کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بلاک چین میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی ایک سرور یا کسی ایک سسٹم میں نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بھی ڈیٹا دیکھ لیں، ہمارا نادرا کے پاس ڈیٹا ان کے سرور میں موجود ہے، ہمارا زونگ کے پاس ڈیٹا ہے، جیز کے پاس ڈیٹا ان کے سرور میں موجود ہے، ساری ان کے پاس ایکسیس ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر بندہ، کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں ان سے ہمارا ڈیٹا نکال کے بیٹھا ہوتا ہے، ان کو آئی ڈی کارڈ یا نمبر ان کے پاس ہو، وہ سارا ڈیٹا، کیونکہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے ہی نہیں۔ ڈیٹا سیکیور اس لیے نہیں ہے، جو لوگ سرور کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ ڈیٹا سیل کر دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، بلاک چین کا فنکشن صرف اتنا ہے کہ بلاک چین میں کوئی بھی ڈیٹا کو ہیک نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، ڈیٹا کو ٹیمپر نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے بلاک چین میں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح آج سے پہلے ہمارا ڈیٹا سٹور ہوتا تھا رجسٹر میں، اس کے بعد کمپیوٹر کا دور ہے، آج ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں سیو ہو رہا ہے۔ جو آنے والا سٹیپ ہے وہ ہے بلاک چین کا۔ ٹھیک ہے، بلاک چین میں ڈیٹا کیسے سٹور ہوتا ہے؟ بلاک کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ڈیٹا ایک دفعہ سٹور ہو گیا یا ویریفائی ہو گیا ایک بلاک، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، ہیک نہیں ہو سکتا، ٹیمپر نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کسی نے نادرا کا ڈیٹا چوری کرنا ہو، جو بھی ہیکر ہوگا اسے صرف ایک سرور میں گھسنا پڑے گا، پورے کا پورا ڈیٹا وہ ہیک کر لے گا۔ جو ڈیٹا بلاک چین پہ ہوتا ہے اسے کوئی کیوں نہیں ہیک کر سکتا؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈیٹا کسی ایک سرور یا کسی ایک سسٹم میں نہیں ہوتا، نیٹ ورک میں موجود ہزاروں کمپیوٹر میں ہوتا ہے، ڈیٹا کسی ایک میں نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی ہیکر نے ڈیٹا کو ہیک کرنا ہے تو 51% کمپیوٹر ہیک کرنے پڑیں گے۔ اب 51% کمپیوٹر کس جگہ پہ پڑے ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ۔ جتنے بھی کمپیوٹرز جو ہیں، سسٹم ہے، کسی بھی بلاک چین میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتے۔ یہ بہت مشکل ہے، میں کہتا ہوں امپاسبل ہے بلاک چین میں ڈیٹا کو ہیک کرنا، چوری کرنا، ٹیمپر کرنا۔ اس لیے جو بلاک چین ہے بہت محفوظ ٹیکنالوجی ہے۔ آپ بینک میں چلے جائیں، ہمارا سارا ریکارڈ کن کے پاس ہوتا ہے؟ بینک والوں کے پاس ہوتا ہے، جو بھی ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ تو بلاک چین ایک کنسیپٹ لے کے آئی کرپٹو کرنسی کا،
یعنی کہ جو ہماری کرنسی ہے وہ ہماری گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، ان کا جب دل کرے نوٹ چینج کر دیتی ہے، ان کا سائز چینج کر سکتی ہے، ان کو زیادہ ایشو کر سکتی ہے۔ تو بلاک چین نے کنسیپٹ دیا کس چیز کا؟ کرپٹو کرنسی سے۔ کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ویلیو کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ، کہ لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے کرپٹو کرنسی کو، نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے سائز کو کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈی سینٹرلائزڈ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ دیکھیں بلاک چین جو ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ بلاک چین کرپٹو کا فیوچر یہ ہے کہ دبئی جو ہے وہ اپنا سارا ریکارڈ بلاک چین پہ لے کے آ رہا ہے۔ دوسری بات کی جاؤں کہ دنیا کی سب سے بڑی 50 کمپنیز، یہ دیکھیں کمپنیز دیکھیں، ان کا سائز دیکھیں، یہ اپنا فلی ڈیٹا جو ہے بلاک چین پہ فلی امپلیمنٹ کر لیا ہے ان کمپنیز نے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آنے والے ٹائم میں بلاک چین پہ ہوگا، آپ کا جناب جو ایجوکیشن ہوگا وہ بھی بلاک چین پہ ہوگا۔ تو آپ بغیر کچھ کیے آپ بلاک چین سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ کیسے کما سکتے ہیں؟ آپ کسی ہاسپٹل یا فارمیسی کے پاس جاتے ہو، اپنی میڈیکل رپورٹ دیتے ہو انہیں، وہ آپ کو میڈیسن دیتے ہیں، تو وہ اس کی ایک کاپی رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کا ڈیٹا لاکھوں کروڑوں میں سیل کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں دنیا کے فلاں حصے میں اتنے شوگر کے مریض ہیں، وہ ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمارا ہی ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو آنے والا جو فیوچر ہوگا ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا، کسی بھی کمپنی کو، ریسرچ کمپنی کو ڈیٹا چاہیے ہوگا تو وہ ہم کوئن میں سیل کریں گے۔ یہ آنے والا فیوچر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ویب سائٹ بلاک چین پہ ہوتی ہے اس میں اور ایک عام جو چیز بلاک چین پہ نہیں ہوتی اس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ جو بھی ویب سائٹ بلاک چین پہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی 404 کا ایرر نہیں دیتی، جتنا مرضی اس پہ لوڈ پڑ جائے، کیونکہ اس کا ریکارڈ جو اس کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ کسی ایک سسٹم میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو بھی ویب سائٹ بلاک چین پہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں جاتا اس کا سرور، وہ 404 کا ایرر بالکل بھی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ جو ویب سائٹ بلاک چین پہ نہیں ہوتی، جیسے ہی پبلک کا لوڈ پڑتا ہے ان کے سرور پہ وہ 404 کا ایرر دے دیتی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی اپنا رزلٹ چیک کرنا ہو یا آن لائن اپلائی کرنا ہو، جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ دیکھیں آپ کبھی، یا جس دن آپ نے رزلٹ چیک کرنا ہو اس دن ایک دم جناب ان کا پبلک کا لوڈ پڑتا ہے ویب سائٹ پہ، آپ رزلٹ نہیں چیک کر پاتے، سارا دن بیزی رہتی ہے ویب سائٹ۔ یہ فرق ہے بلاک چین کا، ٹھیک ہے۔ بلاک چین ایک بڑی سیکیور ٹیکنالوجی ہے، یہ ہمیں فلی امپلیمنٹ ہو جائے گی آج سے 8-10 سال بعد، کیونکہ دبئی سارا ڈیٹا اپنا بلاک چین پہ لے کر۔ اتنی سی چیز ہے جی بلاک چین، اس کو بہت مشکل کر کے پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ ہے بلاک چین، کوئی ٹیکنیکل بات نہیں، بہت آسان ورڈز میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔